محمد حسن بھائی، میرا پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ جو واقعہ کربلا ہوا، اتنا ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا ہماری تاریخ کے اندر، ایک حضرت حسین جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا. تو یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس کی اصل سچویشن کیا بنی تھی؟ کیا ایسے حالات بن گئے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً جانا پڑا اور راستے میں مظلومانہ طور پر ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ واقعہ ہو گیا؟ تو کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے؟ تو میں چاہتا تو ہوں کہ آپ عرض مجھے. یہ ہے کہ جو عرض یہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا بھائی صاحب کی خدمت میں مزید تو وضاحت کر لیتا ہوں کہ دیکھیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر عثمان کی خلافت میں رہتے تھے. ان کا پالیسی امام علی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح تھا کہ تم اگر ہماری حکومت کی مخالفت کرو گے، ہمارے ساتھ بیعت نہیں کرو گے، تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ ہماری بیعت کریں، ہماری مخالفت نہ کریں، ہمیں ہماری لیے کوئی مزاحمت پیدا نہ کریں، تو ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ یہاں پہ عزت سے رہیں، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، نہ صرف قتل نہیں کریں گے، آپ کو عزت بھی دیں گے. تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، نہ یہ کہ وہ ڈرے تھے، نہ یہ کہ اس لیے وہ کمزور تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر میرے بات آپ کو انصار نہیں ملتے اور لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ مزاحمت نہ کریں خلفائے وقت کی، اور ان کے ساتھ تلوار نہ اٹھائیں، ان کی مخالفت نہ کریں. تو امام مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ مخالفت نہیں کیا تھا، تلوار نہیں اٹھایا تھا، اور وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ اپنی پرائیویٹ زندگی گزار رہے تھے. جو لوگ ان سے علم سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، کوئی ان کو اپنا امام مانتا تھا تو ان کے وہ ہدایت کرتے تھے، لیکن جو حکومتی امور تھی ان میں وہ خلفاء کے ہاتھ میں تھا، ان کے نہ کچھ لینا تھا نہ کچھ دینا تھا مولا امام علی علیہ السلام کا. جب امام بقیہ امام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھا، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی یہی تھا. خلفاء کا یہی ان کے ساتھ برتاؤ تھا کہ بھائی ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، آپ کو بس آپ ہماری مخالفت نہ کریں، اگر ہم آپ کو آپ کی حالت پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ باقی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام خلفاء کے خلاف نہ تحریکیں چلاتے تھے، نہ تلوار اٹھاتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہی تھا اہل بیت علیہ السلام سب کا کہ جو ہمارے خاندان سے قیام کرے گا وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. ہمارے خاندان سے مہدی علیہ السلام سے پہلے کوئی قیام نہیں کرے گا، اور جو بھی قیام کرے گا وہ خود شیطان ہے، وہ ہمارا نہیں. اور ان کے حدیث بہت ہے، اور وہ اپنے شیعوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ انتظار فرج بہترین عبادت ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یزید اور بنی امیہ، کیونکہ معاویہ خود جو تھا ایک دور اندیش شخص تھا، بہت ہی مکار آدمی تھا اور بہت سیاست دان آدمی تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح کی جنگ کے میدان میں آ کے قتل کر دے اور ان سے بدلہ لے. وہ اپنی مصلحت میں نہیں سیاسی مصلحت میں نہیں جانتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ہم سب کچھ دنیا ہمارے ہاتھ میں، حکومت ہمارے ہاتھ میں، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے لیے ایسا مشکل پیدا کرنے کے لیے. وہ شورش ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. تو اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، وہ جانتا تھا کہ بہت زیادہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے، تو وہ بلا وجہ یہ بہانہ کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا. اس نے اگر امام حسن علیہ السلام کو قتل بھی کیا تو ایسے قتل کیا کہ اس کا کوئی اس کو معاویہ سے ربط نہ دے سکے، ٹھیک ہے نا. اس نے زہر چپکے سے زہر دلوا دیا. اب ثابت کرو کہ معاویہ نے دیا، یہ تو ناممکن کام ہے. اس زمانے میں معاویہ کے لیے انکار کرنے کے بہت سارے طریقے تھے، لیکن جب حکومت یزید کو ملی ہے، یزید کے پاس یہ طریقہ کار نہیں تھا. یزید کا یہ تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام بیعت کریں یا نہ کریں، ہم نے ان کو قتل کرنا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل بھی اس طرح نہیں کہ چپکے سے اس کو زہر دے دیں، نہیں، قتل اس طرح کرنا ہے کہ بھئی ہم نے بدلہ لینا بدر کا، احد کا، فتح مکہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینا کہ ہماری جو بے عزتی ہوئی ہے، ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوئی ہے، بدر میں ہمیں شکست، احد میں شکست، احزاب میں بدترین شکست، حنین میں ہماری بے عزتی ہوئی ہے، فتح مکہ ہمارے خداؤں کو ان لوگوں نے توڑا ہے. تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکالتے کہ بدلہ تو نہیں لے سکتے تھے نا. تو ان کے خاندان کے ساتھ، کیونکہ ان کا ذہن جاہلی والے ذہن تھا، قبائلی ذہن ہے کہ بنی ہاشم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے ہم بنی ہاشم کے ساتھ وہی کریں گے. تو اصل جو تھا واقعی کربلا کی اصل وجہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی حالت میں زندہ نہیں رہنے دینا، ان سے بدلہ لینا. تو ہمارے مقاتل میں موجود ہے، مخالفین کے مقاتل میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار کہ مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو. روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہا کہ کیا میں کلمہ کا منکر ہوں، شہادتین کا منکر ہوں، کیا میں نے دین میں اضافہ کیا ہے، کیا میں نے دین سے کسی چیز کو کم کیا ہے، کیا میں قرآن کا منکر ہوں، کیا میں نے کسی کا قتل کیا جو تم مجھ سے ادھر جنگ کرنے کے لیے آئے ہو. یہ سوال جو کیا جاتا ہے نا، اس طرح کا سوال ایک ایسے شخص کا سوال نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود بغاوت کا علم بلند نہیں کیا نا. وہ ایک شخص جب اس نے خود تحریک چلا رہا ہے کہ میں معاویہ کو، بنی امیہ کی حکومت کو گرا دوں، تو اس طرح سوال کرنا ہی بیجا ہے. اور سامنے والے کا بھی یہ جواب آسان ہے کہ بھئی آپ نے بغاوت کی ہے نا.
بھئی آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، حلال حرام نہیں کیا، لیکن ہمارا خلیفہ وقت کے خلاف تم نے بغاوت کیا، ہم اس لیے آپ سے لڑنا ہمارے لیے ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ سوال کرنا خود واضح دلیل ہے کہ انہوں نے بغاوت نہیں کیا، انہوں نے تحریک نہیں چلائی ہے، اور یہ سوال کرنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بے گناہ، ایک ایسا شخص جو پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہے ایک کونے میں رہ کر، اس طرح اس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر بنی امیہ کا جواب، بنی امیہ کے سرداروں نے، یزید کے لشکر کے جنرلوں نے ان کا کیا جواب دیا؟ کہا کہ بالکل آپ نے یہ کوئی کام نہیں کیا، آپ نے نہ قرآن میں اضافہ کیا، نہ دین میں اضافہ کیا، نہ آپ کوئی قاتل ہے کہ ہم کسی کے قتل کے جرم میں آپ کو پکڑ رہے ہیں، لیکن بغضا منا لابیک، ہم آپ کے والد سے اس کی دشمنی کے کیس میں، آپ کے والد صاحب، آپ کے والد ابو تراب امام علی علیہ السلام، ان کی دشمنی میں ہم آپ سے لڑنے آئے۔ تو یہ بنی امیہ کا واضح، اور اس طرح کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی اصل وجہ ہے محمد عامر صاحب آپ ہیں یا چلے گئے؟